بریلی مذہب کے فتوے کے مطابق بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کو دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے برابر ہے۔ چلیے بہرحال بریلی مذہب کے لیے یہ فتویٰ قابل عمل ہے، تاج الشریعہ ہے بھائی، لہٰذا اب بریلویوں کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت تو اس دنیا سے چلے گئے، ان کا مزار ہے، تو اگر مدینہ شریف پہنچنے کی طاقت نہ ہو تو بریلی شریف میں حاضری دے دیا کریں اور یہ سمجھا کریں کہ فاضل بریلوی کے مزار پر جانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جانے کے برابر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاوی۔ معزز ناظرین، آپ اچھی طریقے سے اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء و خطباء کس طریقے سے اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے حقیقی مصداق، احناف کے سچے ترجمان علماء دیوبند سے بزن کرنے کے لیے کس حد تک وہ چلے جاتے ہیں، آپ بار بار ملاحظہ کر چکے ہیں۔ علماء دیوبند کی کتابوں میں کوئی کرامت پڑھ لیں، کسی خواب کا تذکرہ کر لیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ نبی پاک علیہ السلام سے اردو سیکھنے کے متعلق کوئی بات کہی گئی ہو، یا کسی بزرگ کے گھر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ثابت ہو جائے تو اس سے وہ سر پر لے لیتے ہیں اور کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو دیوبندی کتنے بڑے گستاخ ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام دیوبند گئے اردو سیکھنے کے لیے، دیوبندی کتنے بڑے گستاخ ہیں کہ حضور گئے کھانا پکانے کے لیے، یعنی کہ خواب پر بھی اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ اگر آپ بریلی مذہب کی کتابیں پڑھیں تو ایک نہیں انیک سینکڑوں کی تعداد میں ایسی گستاخیاں موجود ہیں، لیکن بریلی مذہب کے علماء انہیں ہاتھ تک نہیں لگاتے ہیں اور شیر مادر سمجھ کر کے ہضم کر لیتے ہیں۔ چلیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے بریلی مذہب کے فتوے کے مطابق بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کو دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے برابر ہے۔ جی ہاں، یہ بریلی مذہب کا فتویٰ ہے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائے، بریلی مذہب کے بانی، بریلی مذہب کے مجدد، بریلی مذہب کے اعلیٰ حضرت کے پوتے جناب اختر رضا، جنہیں بریلوی تاج الشریعہ کے نام سے جانتے ہیں، ان کی فتاویٰ کی کتاب ہے فتاویٰ تاج الشریعہ، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 432۔ یہ دیکھیں ایک فتویٰ لکھا گیا ہے صفحہ نمبر 432 میں، مسئلہ نمبر 4، حدیث جس نے عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی، ایک موضوع روایت کا ہیڈنگ لگایا گیا ہے، اس کے تحت ایک مسئلہ دیکھیے آپ کیا فرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل میں۔ مسئلہ کیا ہے؟ زید ایک تعلیم یافتہ پڑھا لکھا شخص ہے، نمازی بھی ہے، اس کا کہنا ہے کہ جس شخص نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دیکھ لیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا۔ اس کا جواب صفحہ نمبر 433 میں دیا گیا ہے۔ جواب حدیث میں ہے جس نے عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی۔ اس حدیث کی روشنی میں قول زید صحیح ہے۔ اب ذرا دیکھیں اس فتوے میں صاف طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے، نمازی ہے، اس کا کہنا ہے کہ جس نے فاضل بریلوی یعنی احمد رضا خان صاحب کو دیکھ لیا تو گویا کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ ایک حدیث موضوع من گھڑت روایت کا سہارا لے کر کے یہ کہا گیا کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی۔ اس روایت کی روشنی میں قول زید صحیح ہے۔ یعنی کہ اب بریلی مذہب کے جو عوام ہیں انہیں چاہیے کہ جس کو اپنا پیر سمجھتے ہیں، اپنا ولی سمجھتے ہیں، ان تمام کی زیارت کریں اور یہ سمجھے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما چکے، فاضل بریلوی بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب جس کے پاس مدینہ شریف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر جانے کا موقع نہ ملے، وہ اسباب مہیا نہ ہو، اس بریلوی کو چاہیے کہ فاضل بریلوی کے مزار پر چلا جائے اور یہ سوچے کہ اعلیٰ حضرت کے مزار کی زیارت کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی زیارت کرنا ہے۔ کیوں؟ جب حیات میں تھے تو فاضل بریلوی کو دیکھنا گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کو دیکھنا تھا، تب ان کے روضہ پاک کو دیکھنا، زیارت کرنا گویا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کرنا ہے۔ اور جس روایت کا سہارا لیا گیا اس روایت کے بارے میں تحقیق آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس روایت کی
کیا حیثیت ہے؟ کیا جس کو یہ حدیث کہہ کر کے حوالہ دے رہے ہیں، کیا حدیث وہ واقعی صحیح بھی ہے؟ کیا واقعی وہ اس لائق ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے؟ چلیے آپ کی خدمت میں ہم پیش کر دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں علامہ بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو دیوبندیوں کا ویب سائٹ ہے، چلیے دیوبندیوں کا ویب سائٹ ہے، لیکن اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی گئی ہے۔ مسلمہ بزرگ جنہیں بریلوی بھی مانتے ہیں اور علماء دیوبند بھی مانتے ہیں، دونوں کے مسلمہ بزرگ ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ دیکھیں سوال کیا گیا کہ ایک حدیث ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علماء کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے علماء سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ یہ حدیث موضوع تو نہیں ہے؟ جواب، سوال میں آپ نے جس روایت کے متعلق دریافت کیا ہے یہ روایت سندن موضوع یعنی من گھڑت ہے۔ چنانچہ حافظ ابن عزاق رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 963 ہجری تنزیہ الشریعہ میں مذکورہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں من حدیث انس فی قصہ بینۃ الکذب، یعنی یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قصے میں مروی ہے جس کا جھوٹ ہونا بالکل واضح ہے۔ اس کے بعد آگے علامہ اجلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، المتوفیٰ 1162 ہجری کشف الخفا و مزیل الالباس میں لکھتے ہیں قال فی التنزیل قال فی الذیل فی اسنادہ حفص کذاب، یعنی حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذیل العالی المصنوع میں لکھا ہے کہ اس روایت کی سند میں حفص کذاب ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جن کو بریلوی بھی مانتے ہیں، المتوفیٰ 1014 ہجری نے بھی المصنوع فی معرفت الحدیث الموضوع اور الاسرار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ میں حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ کلام کو نقل کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ روایت سندن موضوع یعنی من گھڑت ہے، لہٰذا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنے سے گریز کیا جائے، پرہیز کیا جائے فقط والسلام۔ دیکھیں کئی اکابرین بزرگوں کے حوالے سے بات کہی گئی کہ جس روایت کو مدار بنا کر کے، جس روایت سے استدلال کر کے یہ فتویٰ دیا گیا، اس روایت کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، صحیح نہیں ہے، اسے نبی پاک علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ جب وہ روایت درست ہی نہیں ہے، موضوع من گھڑت ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر کے اس سے استدلال کر کے یہ کہنا کہ جس نے فاضل بریلوی کو دیکھا اس نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، آپ ہی بتائیے اس حدیث کی روشنی میں، اس تحقیق کی روشنی میں گستاخی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن بریلوی اسے آپ کی خدمت میں بیان نہیں کریں گے، کیونکہ جانتے ہیں کہ اگر وہ بیان کریں گے تو انہیں سننا پڑے گا۔ چلیے بہرحال بریلی مذہب کے لیے یہ فتویٰ قابل عمل ہے، تاج الشریعہ ہے بھائی، لہٰذا اب بریلویوں کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت تو اس دنیا سے چلے گئے، ان کا مزار ہے، تو اگر مدینہ شریف پہنچنے کی طاقت نہ ہو تو بریلی شریف میں حاضری دے دیا کریں، اور یہ سمجھا کریں کہ فاضل بریلوی کے مزار پر جانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جانے کے برابر ہے۔ ویسے سلسلے میں آپ حضرات کا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کے سامنے یہ حقیقت آ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔